پاکستان اور سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان 1.61 ارب ڈالر کے سمجھوتوں پر دستخط۔ سعودی فنڈ 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کا تیل 1 سال کی مؤخر ادائیگی پر دے گا۔ وزیراعظم سے سعودی فنڈ برائے ترقی کے وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم نے تعاون کو سراہا۔ گنیر انرجی سمیت دیگر منصوبوں پر کام کی تیز رفتار کرنے پر زور دیا۔ دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف کا مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر آنے پر خیر مقدم۔ بیان میں کہا 1 سال میں مہنگائی 28% سے کم ہو کر 2% پر آ چکی۔ اشیاء خوردونوش سستی ہونے سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے۔ وزیراعظم مہنگائی کے ساتھ پالیسی ریٹ میں بھی مزید کمی کے لیے پرامید۔ شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ فوجی جوان اپنے خون سے ماضی کی فاش غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہیں۔ پورا ملک جلد امن کا گہوارہ بنے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں سیکیورٹی ادارے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ کل رات میں انتہائی المناک واقعہ پیش آیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دفاع وطن میں خون کا نذرانہ پیش کیا۔ بلوچستان کے دشمنوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تمام توانائیاں لگا کر دہشت گردوں کا صفایا کریں گے۔ اپنی صفوں میں اتحاد کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ اتفاق اور اتحاد سے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ امن قائم کر لیں پھر سیاست بھی ہوگی اور سیاسی میدان بھی سجیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی CMS کوئٹہ جا کر زخمی جوانوں سے بھی ملاقات۔ کہا آپ سب قوم کے ہیروز ہیں۔ ملک سمیت پوری قوم کو آپ اور آپ کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ زخمیوں نے کہا ملک کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو ہمیں اس پر کوئی ملال نہیں۔ بانی PTI نے آرمی چیف کو بطور سابق وزیراعظم خط لکھا۔ سپہ سالار سے پالیسیوں پر نظر ثانی کا کہا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی PTI نے خط میں لکھا کہ افواج پاکستان نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ فوج ہماری ہے، انتشار نہیں چاہتے۔ عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ بانی PTI کا خط PTI کی پالیسی شفٹ نہیں ہے۔ بانی PTI کے وکیل فیصل چودھری نے واضح کیا کہ بانی PTI نے آرمی چیف کو 6 نکات پر مشتمل خط بھیجا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج سے اظہار یکجہتی کیا، قانون کی حکمرانی، عدلیہ مخالف اقدامات اور پیکا ترمیمی ایکٹ پر بھی لکھا۔ علیمہ خان بولی ہماری فوج ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمیں اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا ہے۔ بانی PTI عوام اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی مہم جوئی میں لگے ہیں۔ دانستہ طور پر پاکستان کو سانحے سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا رد عمل۔ سوال اٹھایا کہ ان کے خطوط کے پیچھے کون سی لابیز کام کر رہی ہیں؟ یہ خط لکھ کر دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں یا پھر جان بوجھ کر رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی نے زرعی انکم ٹیکس بل 2025 اتفاق کی رائے سے منظور کر لیا۔ بل کے تحت 15 کروڑ روپے تک زرعی آمدن کو انکم ٹیکس سے استثناء ہوگا۔ 20 کروڑ روپے سے زائد زرعی آمدن پر 1% ٹیکس لگے گا۔ 25 کروڑ روپے تک زرعی آمدن پر 2% ٹیکس لاگو ہوگا۔ 35 کروڑ روپے تک زرعی آمدن پر 4% ٹیکس لگے گا۔ 50 کروڑ روپے سے زائد زرعی آمدن پر 10% ٹیکس لگے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا زرعی ٹیکس لگانے پر خوش نہیں، ہمیں کہا گیا یہ ٹیکس نہ لگایا گیا تو IMF نہیں آئے گا۔ صوبائی وزیر سعید غنی بولے زرعی ٹیکس 3 سال سے لگا ہوا ہے، یہ تاثر غلط ہے کہ زراعت پر پہلے ٹیکس نہیں تھا۔ MQM نے زرعی انکم ٹیکس بل کی حمایت کی۔ علی خورشیدی کا کہنا تھا زرعی انکم ٹیکس مجبوری نہیں ضروری ہے، ہم 40 سال سے زرعی ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، ہماری بات نہیں مانی، IMF کی مان لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی تعیناتی کے بعد سینیورٹی لسٹ تبدیل۔ جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج اسلام آباد ہائی کورٹ بن گئے۔ جسٹس محسن اختر قیانی سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر چلے گئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا تیسرا، جسٹس طارق محمود کا چوتھا اور جسٹس بابر ستار کا سینیورٹی میں 5واں نمبر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی بھی تبدیل۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو انتظامی کمیٹی کے ممبران مقرر۔ ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے والے 2 ججز نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کے پاس 3 اور جسٹس محمد آصف کے پاس 2 کیسز مقرر تھے۔ ججز کی ٹرانسفر کے خلاف ہڑتال کے باعث وکلاء پیش نہ ہوئے۔ لا آفیسر، سرکاری وکلاء اور درخواست گزار خود عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ امریکی صدر نے میکسیکو کی درآمدات پر اضافی ٹیکس کا نفاذ 1 ماہ کے لیے روک دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور میکسیکو کے صدر کلاڈیا شینبام میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ٹرمپ نے کہا ٹیکس کے معاملے پر میکسیکو کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوشش ہے۔
میکسیکو سرحد کے ساتھ 10,000 نیشنل گارڈ تعینات کرے گا۔ صدر ٹرمپ کی کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے بھی بات چیت، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، دوبارہ بات چیت کرنے پر اتفاق ہوا۔ امریکی صدر کا یورپی یونین پر بھی ٹیرف لگانے کا اندیا، کہا یورپی یونین امریکی اشیاء نہیں خریدتے، ہم ان سے سب خرید رہے ہیں، ان کی اشیاء پر جلد محصولات لگ سکتے ہیں، برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاملات پر کام کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ٹرمپ سے باضابطہ ملاقات کرنے والے پہلے عالمی رہنما ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملاقات میں غزہ اور ایران کے اہم ترین معاملات زیر بحث ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں نیتن یاہو نے کہا، ہم نے جنگ کے دوران جو اقدامات کیے، اس نے پہلے ہی مشرق وسطیٰ کا چہرہ بدل دیا ہے، یقین ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر اسے اور بھی بدل سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے دورے پر موجود شام کے عبوری صدر احمد الشرع نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق احمد الشرع نے ساتھیوں کے ہمراہ عمرہ کی سعادت حاصل کی اور وطن واپس روانہ ہوئے۔ دوسری جانب شام میں کار بم دھماکے میں اموات 19 ہو گئیں، مرنے والوں میں 18 خواتین اور ایک مرد شامل ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں دھماکہ، مشرقی یوکرین میں روسی حمایت یافتہ ملیشیا گروپ کا بانی ہلاک، سرکسیان باڈی گارڈ سمیت مارے گئے۔ روسی تحقیقاتی ادارے کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے اپارٹمنٹ بلاک کی لابی میں کیا گیا۔ کیف نے 2014 میں سرکسیان کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ دو ماہ میں فرانس کے دوسرے وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا، فرینکس بیرو کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ کل ہوگی۔ فرینکس بیرو نے پارلیمانی ووٹنگ کے بغیر بجٹ بل پر قانون سازی کے لیے آئینی اختیار کا استعمال کیا۔ سابق وزیر اعظم کو بھی اسی اقدام کی وجہ سے مستعفی ہونا پڑا تھا۔ پی کا قانون یک طرفہ بنا، صحافی برادری سے مشاورت ہونی چاہیے تھی۔ سربراہ جوائفے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے، صدر مملکت نے یقین دلایا تھا کہ محسن نقوی سے مشاورت کریں گے، لگتا ہے ایسا دباؤ آیا کہ صدر نے جلد ہی دستخط کر دیے۔ حکومت عوام کی منتخب نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، جسے ہم نے ناکام بنایا۔ شاہد خاقان عباسی نے سارا پی کا ایکٹ متنازع قرار دے دیا، بولے پی کا ترمیمی ایکٹ قالع قانون میں ایک اور اضافہ ہے، یہ قانون واپس کرنا پڑے گا۔ صحافیوں کے احتجاج پر حکومت نے پی کا ایکٹ میں ترمیم کا عندیہ دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا مشاورت سے پی کا ایکٹ میں ترمیم لائی جا سکتی ہے، بتایا جائے ترمیم کی کس شق پر اعتراض ہے۔ پی کا ایکٹ صرف ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے لایا گیا۔ ڈیجیٹل میڈیا پر دن رات خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے، کیا ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے کوئی سائبر ادارہ ہے؟ مالی سال کے 7 ماہ میں ملکی برآمدات میں 1 ارب 77 کروڑ ڈالرز کا اضافہ، گزشتہ مالی سال کی اتنی مدت کے مقابلے میں برآمدات 10% بڑھی۔ ادارہ شماریات کے مطابق جولائی تا جنوری ملکی برآمدات کا حجم 19 ارب 55 کروڑ ڈالر ہو گیا۔ 7 ماہ میں درآمدات میں 7% سے بڑھ کر 33 ارب ڈالر ریکارڈ، جس کے باعث تجارتی خسارہ 2.84% اضافے سے 13 ارب 48 کروڑ ڈالر رہا۔ انسانی دماغ میں چمچ کے برابر پلاسٹک کے ذرات کا انکشاف، حالیہ تحقیق کے مطابق انسان کے دماغ میں پلاسٹک کے 4800 مائکرو گرام ذرات ہوتے ہیں، جو دماغ کے وزن کا 0.48% بنتا ہے۔